السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 5، جس میں ہم پڑھیں گے حفاظت قرآن کے بارے میں کہ قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح سے کی گئی۔ عام طور پر کسی بھی چیز کی حفاظت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے حفظ کرنا اور دوسرا ہے تحریر کرنا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں دونوں چیزوں کا اہتمام جو ہے ابتدائی دنوں سے کیا گیا۔ اس کے قرآن کی حفاظت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے بذریعہ حفظ اور دوسرا ہے بذریعہ کتابت، یعنی زبانی یاد کر اور دوسرا ہے تحریر کر کے یعنی لکھ کر۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں حفاظت قرآن بذریعہ حفظ۔ قرآن مجید چونکہ ایک ہی دفعہ پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت و حالات کی مناسبت سے نازل ہوتی رہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہ تھا کہ شروع سے ہی اسے کتابی صورت میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ اس دور میں کاغذ کا رواج عام نہ تھا۔ قرآن جن اشیاء پر لکھا گیا اس کی کتاب نہیں بن سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یہ امتیاز عطا فرمایا کہ اس کی حفاظت حفاظ کے سینوں سے کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن تو واضح آیات پر مشتمل ہے اور اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ دور رسالت میں حفاظ کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی۔ ان میں سے بعض جو ہیں وہ تھے جنہوں نے پورا قرآن جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر تصدیق و اسناد کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو ان 4 صحابہ سے حاصل کرو، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے علاوہ حضرت سالم ہیں، حضرت معاذ ہیں اور حضرت ابی بن کعب ہیں۔ ان 4 حفاظ کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے ان 4 صحابہ کرام سے حاصل کرو۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت سعد اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ ہیں۔ انہوں نے بھی کو حفظ کر لیا تھا اور انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ دور نبوی کی کچھ صحابیات بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ دور رسالت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو زبانی قرآن یاد تھا، جن میں حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ام ورقہ بن نوفل ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو زبانی جو ہے وہ اپنے سینوں میں یاد کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ جو ہیں وہ خاص طور پر ان کے بارے میں قابل ذکر ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی امامت کروایا کرتی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ قد قرأت القرآن، کہ وہ پورا قرآن پڑھی ہوئی تھی۔ دور نبوی کے بعد دور صحابہ میں جنگ یمامہ میں 70 حفاظ صحابہ کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں حفاظ کی تعداد جو ہے وہ خاصی زیادہ تھی۔ جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، حفاظ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا، اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں ان کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، وہاں قرآن کے حفاظ موجود ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حفاظت قرآن بذریعہ کتابت۔ یہ ہم پہلے بھی لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ حفاظت قرآن بذریعہ کتابت یعنی قرآن کو لکھ کر جو محفوظ کیا گیا ہے، اس کی کتابت جو ہے وہ 3 ادوار میں ہوئی ہے۔ ایک ہے دور نبوی، دوسرا ہے دور صدیقی، تیسرا ہے دور عثمانی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دور نبوی۔ دور رسالت میں قرآن کو لکھنے کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کے لیے کاتبین وحی مقرر کیے ہوئے تھے۔ جو ہی قرآن نازل ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین سے لکھوا لیا کرتے تھے، اور قرآن جو ہے دور نبوی میں پتھروں کی سلوں، چمڑوں، درختوں کی چھالوں اور اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ دور نبی میں قرآن مجید کی کیا حالت تھی، اس کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید تمام کا تمام جو ہے عہد نبوی میں لکھا گیا تھا، البتہ یہ ایک جگہ پر جمع نہیں کیا گیا تھا۔ دوسرا ہے دور صدیقی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر کے مشورے سے قرآن مجید کو کتابی صورت میں مرتب کیا گیا، اور اس دور میں قرآن جو ہے کاغذ پر لکھا گیا۔ مسلمان دور صدیقی اور دور فاروقی میں اسی نسخے سے استفادہ کرتے تھے۔ تیسرا دور ہے دور عثمانی۔ حضرت عثمان کے دور میں آرمینیا اور آذربائیجان کے مقام پر جنگ کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کچھ نو مسلموں
کو عجیب و غریب طریقے سے قرات کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت عثمان کو خبر دی۔ حضرت عثمان نے قرآن کا ایک نسخے سے 7 نسخے تیار کروائے اور لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا۔ حضرت عثمان کے نسخہ جات سے دنیا میں بہت سے اور نسخے تیار ہوئے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں ان کے پاس قرآن مجید کے تحریری نسخے جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں آج تک کوئی لفظی یا معنوی اختلاف سننے یا دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایسا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، حفاظت قرآن کہ قرآن کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے بذریعہ حفظ اور دوسرا ہے بذریعہ کتابت۔ تو قرآن کی جو حفاظت ہے وہ بذریعہ حفظ ہوئی ہے اور بذریعہ کتابت ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔